علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان۔ آج ہم بات کریں گے فتنہ کیا ہے اور عورت کا مقام کیا ہے۔ فتنہ لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی ہے آزمائش۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں فتنے کو لوگ دوسری طرح سے استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی بہت بری چیز ہے۔ فتنے کا لفظی ترجمہ ہے آزمائش، یعنی کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ تمہاری بہت بڑی آزمائش ہے کہ تم اپنے مال اور اولاد کے لیے تم کیا عمل کرتے ہو، اس کو استعمال کیسے کرتے ہو۔ اگر اولاد ہے تو اس کی تربیت کیسے کرتے ہو، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو یا نہیں توڑتے ہو، بلکہ تم اللہ کے احکامات اسے سکھاتے ہو۔ تو مسلمان کی زندگی میں تو یہ ہے کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی تربیت ماں باپ پہ فرض ہے۔ تین چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اولاد کے لیے۔ ایک چیز ہے اس کو اعلیٰ تعلیم، اچھی تعلیم دی جائے۔ تعلیم کون سی؟ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم، دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم۔ دین کی تعلیم کیوں دی جائے؟ دین کی تعلیم اس لیے کہ اسے اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ کے احکامات کا پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کیسے کیا۔ یہ تو ہو گئی دین کی تعلیم۔ دوسری تعلیم ہے دنیا کی تعلیم۔ مسلمانوں کو دنیا کی تعلیم کس لیے حاصل کرنی ہے؟ مسلمانوں نے اصل میں مسلمانوں کی زندگی کا مقصد دو ہوتے ہیں، ایک تو ہے اللہ کی عبادت اور دوسری ہے مخلوق کی خدمت۔ اللہ کی عبادت کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اللہ کی عبادت میں سب سے پہلے انسان کی نیت آتی ہے، کیونکہ اعمال جو ہیں، عبادت بھی ایک عمل ہے اور اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جتنی نیت صحیح ہوگی اتنے اچھے اعمال ہوں گے۔ تو نیت کیسے صحیح ہوگی؟ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ ہے نیت کا صحیح ہونا۔ آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، اللہ کی رضا کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یعنی جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی آخرت کے، اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرو۔ اپنی دنیا کے لیے کاروبار میں اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، یعنی آخرت کو مقدم رکھنا ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو اس سے ہماری آخرت بنے گی۔ اگر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، دنیا آخرت دونوں میں ناکامی ہو جائے گی۔ تو بات ہو رہی تھی فتنے کی۔ تو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے آزمائش۔ تو انسان کی آزمائش اس کی اولاد اور اس کا مال ہے کہ مال اللہ نے دیا، اب اس مال کو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے دوسرے صفحے پہ تقوی والے لوگ یعنی متقیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، جو مال ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ ہیں؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے دنیا میں لوگ جو ہیں کتنی بھوک ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوئے ہم نے اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو فتنہ ہم سمجھ چکے کہ فتنہ آزمائش ہے۔ مال اور دولت یہ بھی آزمائش ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو فتنہ کہا۔ فتنہ کا مطلب کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہاری آزمائش ہیں۔ عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، مرد اس کے مقابلے میں جسمانی طور پہ بھی دماغی طور پہ تھوڑا زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس لیے مرد کا کام کیا ہے؟ بحیثیت مرد اسے حفاظت کرنی ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ سیکیورٹی، اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پہلا کام سیکیورٹی ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ان سب کی خدمت، یعنی کہ والدین، ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کا بہت بڑا درجہ، یعنی کہ ماں
کا تو 3 دفعہ ایک صحابی جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں جہاد پہ جاؤں، تو آپ نے آپ تو جانتے تھے، آپ نے پوچھا آپ کی والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ بیمار ماں اور بہت بوڑھی ہیں، تو کہا نہیں آپ جہاد پہ نہیں جائیں، والدہ کی خدمت کریں۔ تو تینوں دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ کہا کہ والدہ کی خدمت کریں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کو والدہ کو کتنی ان کی ضرورت ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، مگر ملنے کے لیے نہیں آ سکے۔ صحابی کا درجہ نہیں ملا، مگر اللہ کے نزدیک تو بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی آپ کے دل میں۔ تو آپ ملنے کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ تھی ان کی والدہ ضعیف تھیں، پہاڑ پہ رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور سے بے انتہا محبت ہونے کے باوجود حضور سے ملنے نہیں آ سکے، یعنی کہ انہوں نے حضور کے حکم کو پہلے رکھا، اللہ کے حکم کو پہلے رکھا کہ والدہ کی خدمت کرو، اس کو پہلے رکھا اور اپنی محبت کو اس کے نیچے کر دیا، یعنی کہ والدہ کی خدمت، اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس کو پورا کیا، اور ان کی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور سے ملنے نہیں آ سکے۔ تو عورت ماں جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، عورت کا کتنا بڑا مقام اسلام میں ہے۔ پھر عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق اسلام نے پہلی دفعہ عورتوں کو حقوق دیے، اور کسی مذہب میں نہیں، کسی حکومت نے نہیں دیے، کسی فلاسفر نے نہیں لکھا، اسلام نے حقوق دیے، ہر اس کو حصہ دیا گیا، باقاعدہ جائیداد میں عورت کا حصہ دیا گیا، عورتوں کی عزت کرنے کے لیے کہا گیا، عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا، اور ان کو اگر بیوی ہے تو اس کو کھانا پینا رہائش یہ شوہر کا کام ہے، سب دے، اس پہ جبر نہ کرے، اس سے اخلاق سے بات کرے، اور ماں باپ کا کام ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، ہر طریقے سے باپ کا کام ہے، ماں پہ وہ زور نہیں چلا سکتا، ماں کی مرضی ہے، یعنی اس عورت کی مرضی ہے کہ وہ کیسی تربیت کرتی ہے، مگر ایک اچھی عورت ہمیشہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ تو فتنے کا مطلب ہم نے سمجھ لیا، عورت کے مقام کو بھی سمجھ لیا کہ فتنہ جو ہے وہ آزمائش ہے، اور دنیا تو ہے آزمائش کی جگہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے موت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اور زندگی جو انسانوں کو دی ہے، یا حیات جتنی بھی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اصل کیا ہے، انسان کے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صورت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر نفس، ہر جان یہ دیکھ لے اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، یعنی کہ یہ آزمائش ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں آخرت کے لیے، کیا تم اللہ کے حکموں پہ چل کر اپنی زندگی گزار رہے ہو یا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو۔ تو اصل تو قبر، حشر اور آخرت ہے، پلسرات ہے، اسی پہ فیصلے ہوں گے انسان کے اور انسان کے اعمال پر۔ جتنے انسان کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، زبان کو صحیح استعمال کرے گا، وہ اتنا کامیاب انسان ہوگا۔ اللہ کے احکامات کو ماننا، ہر چیز میں دیکھنا میرا رب مجھ سے اس چیز پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، یہ دیکھ کے زندگی کو گزارنا، یہ ہے مسلمان کا کام۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سمجھا کہ فتنہ کیا ہے، فتنہ آزمائش ہے، اور زندگی کیا ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم نے عورت کے مقام کو سمجھا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عورتوں کی حفاظت کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آزمائش میں اللہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔